بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم عید الفطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہے اس کو پریکٹیکل طریقے سے ہم سیکھیں گے کہ اس کے اندر ہم نے نیت کیسے کرنی ہے اور جو زائد تکبیرات ہیں ان کو ہم نے کیسے جو ہے وہ ادا کرنا ہے، کس تکبیر پہ ہم نے ہاتھ چھوڑنے ہیں اور کس تکبیر کے بعد ہم نے ہاتھوں کو باندھنا ہے، کیونکہ یہ نماز سال کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اکثر ساتھی اس بات کو بھول جاتے ہیں اور پھر وہ نماز کی حالت میں جب امام صاحب تکبیریں لگاتے ہیں تو وہ پھر ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ جو آگے والے لوگ ہیں وہ کیسے نماز ادا کرتے ہیں، اور اگر ان کو بھی نماز کا طریقہ نہ پتہ ہو تو وہ غلط کرتے ہیں، تو یہ بھی پیچھے ان کی طرف دیکھ کر غلط طریقے سے تکبیرات کو کہتے رہتے ہیں اور اس طرح ان کی نماز درست نہیں ہوتی۔ تو اس کو غور کے ساتھ اگر آپ باتوں کو سنیں گے، اس ویڈیو کو دیکھیں گے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ آپ خود ہی اپنی نماز کو صحیح طریقے سے ادا کر لیں گے۔ سب سے پہلے کوئی بھی ہم عمل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو اس کے لیے نیت کا کرنا یہ لازمی اور ضروری ہوتا ہے، اور نیت جو ہوتا ہے یہ دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ زبان کے ساتھ کہنا یہ ایک مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ اگر آپ زبان کے ساتھ کہتے ہیں تو اس کے اندر بھی کوئی مذائقہ نہیں، اچھی بات ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، وگرنہ دل کے پختہ ارادے کا نام نیت ہے۔ تو جب ہم نے نیت کرنی ہے، اگر ہم زبان کے ساتھ نیت کرتے ہیں، بول کے نیت کرتے ہیں، تو کیسے کریں گے؟ ہم نے نیت یہ کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب زائد 6 تکبیروں کے پڑھنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کے۔ تو اس انداز میں آپ نے نیت کر لینی ہے۔ اب امام صاحب جب تکبیر لگائیں گے تو آپ نے بھی امام صاحب کے ساتھ تکبیر لگاتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھانے اور اپنے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لینے ہیں۔ ہاتھ باندھنے کے بعد امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے اور مقتدی بھی ثنا پڑھے گا، یعنی سبحانک اللہم۔ اس کو پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد امام صاحب تکبیر لگائیں گے، کانوں کو ہاتھ لگا کے ہاتھ امام صاحب چھوڑ دیں گے، اور مقتدی نے بھی کانوں کو ہاتھ لگا کے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ پھر امام صاحب دوسری تکبیر لگائیں گے، کانوں کو ہاتھ لگا کے امام صاحب ہاتھ چھوڑ دیں گے، لٹکا دیں گے۔ مقتدی بھی اسی طرح کانوں کو ہاتھ لگا کے اپنے ہاتھ لٹکا دے گا۔ اس کے بعد امام صاحب تیسری تکبیر لگائیں گے، یعنی کانوں تک ہاتھ اٹھا کے ناف کے نیچے امام صاحب ہاتھ باندھ لیں گے، اور مقتدی بھی امام کی اقتداء میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کے اپنے ہاتھوں کو باندھ لے گا، یعنی 2 دفعہ امام صاحب تکبیر لگا کے کانوں کو ہاتھ لگا کے چھوڑیں گے، آپ نے بھی چھوڑ دیں، تیسری تکبیر پہ ہاتھ لگا کے ہاتھ باندھ لیں گے۔ اب امام صاحب قرات کریں گے، یعنی تعوذ پڑھیں گے، تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے۔ سورت ملانے کے بعد اب اس کے بعد امام صاحب رکوع کریں گے، پھر 2 سجدے کریں گے۔ مقتدی امام کی اقتداء میں رکوع اور سجدے کرنے کے بعد جب 1 رکعت مکمل ہو جائے گی، اب امام صاحب پھر کھڑے ہوں گے۔ جب کھڑے ہوں گے تو اب امام صاحب ہاتھ باندھ کے پہلے قرات کریں گے دوسری رکعت میں، یعنی بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ امام صاحب پڑھے گا، اور اس کے بعد کوئی سورت ملا کے اب اس کے بعد جب سورت پڑھ لے گا امام صاحب، مقتدی بھی خاموشی کے ساتھ اس کو سماعت کریں گے۔ اب امام صاحب تکبیر لگائیں گے، تکبیر لگا کے امام صاحب اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، لٹکا دیں گے۔ ایک تکبیر کے بعد پھر دوسری تکبیر امام صاحب لگائیں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، پھر اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، اور مقتدی بھی اسی طرح اقتداء کرے گا۔ پھر امام صاحب تیسری تکبیر لگائیں گے، کانوں کو ہاتھ لگا کے ہاتھ پھر اپنے چھوڑ دیں گے، یعنی 3 تکبیروں میں ہاتھ چھوڑے، اور چوتھی بار جب امام صاحب تکبیر لگائیں گے تو ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ڈائریکٹ رکوع کے اندر چلے جائیں گے۔
رکوع کریں گے، 2 سجدے کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سلام پھیر کے نماز سے باہر نکل جائیں گے۔ تو یہ بالکل آسان طریقے سے، پریکٹیکل طریقے سے میں نے آپ کو عید الفطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں شرعی مسائل کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی، پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔